نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی عقیدت، آپ کی محبت ہم مسلمانوں کے دلوں میں ہے۔ غیر مسلم ظاہری بات ہے آپ سے محبت تو کیا، آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے۔ کچھ ان میں ایسے ہیں کہ جو بغض و عناد بھی رکھتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ تو یہ معاملہ تو واضح ہے، اسی لیے کوئی بھی سمجھدار انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، تعلق، ان کی قدر، ان کا لحاظ کسی کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرے بالجبر، اکراہ کے ساتھ، زبردستی کر کے، قانونی طور پر۔ ایسا کرنا نہ صرف یہ کہ دینی طور پر درست نہیں ہے بلکہ جہالت ہے، اور عقلاً بھی ایک بالکل لغو بات ہے۔ کسی شخص کو کوئی بات جبراً نہیں بنوائی جاتی، اور ایسا کرنا اسلام کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ دین میں کوئی چیز جبراً نہیں نافذ کی جاتی۔ جب تک لوگ دین میں آتے نہیں، آ جائے تو پھر ایک انہوں نے جس چیز کو اپنے لیے طے کیا ہے، اس کوڈ آف لا کو، اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن غیروں کے لیے وہ نہیں آپ کے کریکولم کو فالو کرتے، وہ آپ کے ہاں ایڈمیشن نہیں لے رہے ہیں، ان کے لیے کوئی یونیفارم نہیں ہے۔ لیکن طالب علم جو اسکول میں پڑھ رہا ہے، جو اس نے ایڈمیشن لیا ہے، اس کے لیے وہ یونیفارم ہے، اس کو وہ پورا پراپر کنڈکٹ اپنا برتنا ہوگا، جاری رکھنا ہوگا، اسی نظام کے تحت چلنا پڑے گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہرزہ سرائی کرتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں، لوگ تان کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف پاکستان میں جو قانون بنا ہے توہین رسالت کا، یا اسی طرح ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے، اس میں بھی قادیانیوں کے لیے اور دیگر ایسے لوگوں کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس کو یہ رنگ دینا کہ یہ آپ جبراً دوسروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کروا رہے ہیں یا ان پر یہ نافذ کر رہے ہیں۔ اب یہ بات یا تو کوئی شخص جو بالکل جاہل ہو یا عقل سے فارغ ہو، غبی ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے، یا کوئی شخص جو بہت ہوشیاری کے ساتھ ان دونوں اور اسی طرح کے دیگر قوانین اور ایسے اسباب کے جو برائیوں کو روکنے والی ہیں، خرابیوں کو روکنے والے ہیں، ان سے چڑھتا ہو اور ان کو ختم کرانا چاہتا ہو، اور ان سے اس کو قدغن ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، اختلاج ہو، چاہتا ہو کہ بس یہ کب تک رہے گا، اس کو ختم کیا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے نتیجے میں سمجھ میں آتا ہو کسی کو کہ یہ سبب اور ذریعہ ہے ملک میں نفرت کا یا باہمی تعلق کے خراب ہونے کا، اور ہو بھی سکتا ہے یہ بھی اس کی ایک وجہ ہو، اور بہت ساری وجوہات کے ساتھ۔ لیکن اس سب کے باوجود اس شخص کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے کہ جو یہ سمجھے کہ یہ قانون یا اس طرح کے قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، مسلمان کا جذبہ اور تعلق تو ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن اس کو جبراً یہ سمجھنا کہ ایسا ہو سکتا ہے، بالکل کوئی عقل و خرد سے عاری ہی ہوگا جس کو یہ بات سوجھے بھی۔ تو اتنی اچنبے کی بات ہے کہ کوئی شخص یہ سوچ بھی سکتا ہو۔ تو پھر سوال یہ کہ یہ قوانین بنائے کیوں ہیں؟ یہ قوانین اس لیے بنائے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان مت کیجیے، لیکن ان کی توہین بھی نہ کیجیے، ان کے خلاف بھی کوئی بات نہ کیجیے، ان پہ سب و شتم بھی نہ کیجیے۔ پبلک میں، تنہائیوں میں آپ کیا کرتے ہیں آپ جانے، آپ کا رب جانے۔
اس کا حساب قیامت میں ہو جائے گا. اپنی نجی مجلسوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے؟ کوئی آپ سے نہیں پوچھتا, کوئی دروازہ کھٹکھٹا کے آپ کے نہیں آئے گا. آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کی بات کریں گے اسلامی ملک میں جہاں یہ قانون ہے, تو ظاہری بات ہے یہ باقاعدہ جرم ہے, قانونی طور پر بھی جرم ہے اور اسلامی طور پہ تو ہے ہی. لیکن ساری بات اسلامی احکام غیر مسلموں پر نافذ اس طرح سے نہیں کیے جاتے جس طرح سے مسلمانوں پر ہوتے ہیں. بہرحال ایک فرق رہے گا, تاہم اسلامی ممالک میں یہ جو قوانین نافذ کیے جاتے ہیں, جہاں جہاں کیے جاتے ہیں, جتنے کیے جاتے ہیں, اس سب کی حکمت اور مصلحت دوسری ہوتی ہے. اس سے کسی کو جبراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب اور مطیع نہیں بنانا مقصود ہوتا, کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ محال ہے, کسی کو ایسا نہیں کیا جا سکتا. جبر کر کے کسی کو غلامی میں مجبور تو کیا جا سکتا ہے, لیکن دماغوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. دل غلام نہیں بنتے, دل تو آزاد رہتے. اور یہ اتنی بدیہی بات ہے کہ اس پہ تو کوئی دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کے اندر ان کو ماننے والے اکثریت میں ہے الحمدللہ پاکستان میں, اور ان کی یہ کاوش اللہ نے برابر کروائی کہ اس ملک میں یہ قانون ہوا, ختم نبوت کا بھی, توہین رسالت کا بھی, اور اس طرح کے. تو ہمارے برطانیہ میں اور دوسرے مغربی ممالک میں یہ بات کہ آپ ہیٹ سپیچ نہیں کریں گے بڑی فخر سے بیان کی جاتی ہے, اور اس پر باقاعدہ قصیدے پڑھے جاتے ہیں کہ سبحان اللہ, بڑے ہی اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. اور اس بات کی اجازت پاکستان میں چاہتے ہیں کہ ہو. اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسی بے سروپا بات کہنے پر لوگ اس کو آگے بھی پھیلاتے ہیں, اس پر بغلے بھی بجاتے ہیں, واہ واہ بھی کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. یہ قوانین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور توقیر اور محبت اور عقیدت پیدا کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے, بلکہ آپ کی توہین, آپ کے خلاف بد زبانی, ہرزہ سرائی, سب و شتم وغیرہ کو روکنے کے لیے بنائے گئے. اگر اس موٹے سے فرق کو نہیں سمجھ سکتے تو الحمدللہ آپ کی غباوت پہ جو پہلے ایک اغلب الظنی احساس تھا, اب الحمدللہ اس کی پختگی ہو گئی اور تیقن تک بات پہنچ گئی.